بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک لفظ ہے لا خلابہ، بس ابن سنی کی روایت ہے، یہ روایت میں بتا رہا ہوں۔ اللہم لا خلابہ ابن سنی کی روایت ہے کہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ، بس پڑھیں لا خلابہ۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، فلاں کام کروں یا نہ کروں، یہ سفر کروں یا نہ کروں، اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا، اس کا انجام کیسے ہوگا، تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں۔ میری بات پہ توجہ کیجئے۔ لا خلابہ میں نے روایت بتائی، باقاعدہ ابن سنی کی روایت ہے، مستند روایت ہے، اور یہ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں آج آپ کو 7 تحفے دوں گا، اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا۔ لفظ کیا میں نے بتایا، اب اس کا طریقہ سن لیجئے۔ تو ناظرین، عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹے دیے ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں، کیا پتہ کہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو ناظرین، میں کیا بتا رہا تھا کہ لا خلابہ لا خلابہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں، ایک تسبیح اول اور آخر درود پاک کے ساتھ لا خلابہ کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے پڑھ لیں، آپ کو خواب میں اس مقصد کا جواب مل جائے گا۔ یہ رشتہ کروں نہ کروں، یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے، اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا، خواب میں زیارت ہوگی، فلاں چیز ہوگی۔ بعض وقت یہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض وقت اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے، اور بعض وقت کچھ نہیں ہوتا، معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اس معاملے کے برے انجام سے بچاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں۔ آپ انجام دیکھیے اس کا۔ یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا، یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں، آپ کو پیکج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو یہ لفظ پڑھے گا، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ، اٹھتے بیٹھتے یا کھلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ایک تسبیح سوتے پڑھ لے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ لا خلابہ۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے، جن کو یاد نہیں۔ لا خلابہ وہ یہ ایک زبردست لفظ ہے، میں اکثر بتاتا ہوں، پھر بعض لوگ آتے ہیں کہ ہماری شادی کا استخارہ کر دیں، ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں، اس طرح کر دیں۔ میں نے کہا لا خلابہ پڑھو، اللہ پاک غیب سے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر اگر لا خلابہ چند دن چند ہفتے پڑھا اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی، تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھیے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے، وہ تو نبیوں پہ بھی آئی، آل رسول پہ بھی آئی، اصحابہ رسول پہ بھی آئی، اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی، تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں لا خلابہ۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیٹے تھے، مجھے کہنے لگے کہ یہ رشتے بہت آ رہے ہیں، اب میں پریشان ہوں کہ کس سے کروں کس سے نہ کروں، اور میں کیا کروں، مجھے کوئی تویز دے دیں، میں سرہانے رکھ کے سو جاؤں۔
اور میں جان سکوں کہ کون سا رشتہ میرے لیے ٹھیک ہوگا۔ میں نے کہا میں تجھے ایک مسنون عمل دیتا ہوں، روایت سے ثابت عمل دیتا ہوں، حدیث کے ثبوت کے ساتھ آپ ایسا کریں، آپ لا خلابہ پڑھیں۔ جب لا خلابہ پڑھیں گے اللہ دودھ اور پانی کو علیحدہ کر دے گا، چھلنی لگے گی، چھلنی کے نیچے سے جو نکلا ہے نکل جائے گا، جو چھلنی کے اوپر ہوگا وہی اصلی ہوگا۔ اس نے کیا بیٹیوں کی شادیاں کی، بیٹوں کی شادیاں کی، مجھے جب بھی ملتا ہے کہتے ہیں بڑا مطمئن ہوں، ورنہ ساری عمر انسان دمادوں اور بہوؤں ان کے لیے روتے رہتے ہیں۔ تو میں مطمئن ہوں اس عمل نے میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ میں نے اس کو روایت میں چیک کیا، لا خلابہ کہتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں تجارت کرتا ہوں، لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں لا خلابہ نہیں پڑھتا، پڑھ لا خلابہ۔ ایک صاحب مجھے سے کہنے لگے مکان بیچنا چاہتا ہوں، اب اولاد بڑی ہو گئی ہے، بڑا مکان لے لیں۔ تو میں نے کہا لا خلابہ پڑھ، تجھے اچھا وپاری ملے گا، دھوکہ نہیں ہوگا۔ اس نے لا خلابہ پڑھا۔ ایک ایسے بندے سے معاملہ ہوا جو بالکل شریف آدمی، معاملات بھی اچھے، پیسے بھی لکھ پڑھ بھی، ہر چیز ٹھیک ہو گئی۔ کہنے لگا اللہ کا فضل ہے، کئی لٹ گئے ہیں، اس میں یہ میں نے بہت بڑی تاثیر پائی ہے۔ لا خلابہ کا خیال ہے زندگی میں ایک کام آتا ہے یا نہیں آتا، ہر لمحہ لمحہ کام آتا ہے، قدم قدم پہ کام آتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی بڑی تاثیر ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے، انسان کو بھروسہ ملتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں انسان اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مولا کوئی پیر استخارہ کرے، مولا میں اپنے معاملہ تیری بارگاہ میں لا کے پیش کر رہا ہوں، تو میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، اور اللہ غیب سے عافیت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔